بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم پڑھنے کے آداب۔ قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو چند باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن کا موضوع توحید ہے۔ اس کی تصریح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 میں موجود ہے۔ ہر نبی کی دعوت توحید تھی۔ آیات قرآنی کے تمام مضامین دعوت الی التوحید کے محور کے گرد گھومتے ہیں۔ چلتے چلتے ہر بات اور ہر مضمون اچانک اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف پلٹتا ہے، جو بظاہر جملہ معترضہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ قرآن اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، قرآن روحانی اور ما بعد الطبیعتی ضرورت کو درجہ اول میں پورا کرتا ہے، جبکہ جسمانی اور سیاسی رہنمائی دلالتاً اور بدرجہ اولا کرتا ہے۔ لہذا روحانیت کا منکر اور مادہ پرستانہ ذہن والا آدمی اس سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ نمبر 3، روحانی تربیت کا انداز ابواب کی تقسیم اور موضوعات کی علیحدگی سے نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا انداز ملفوظی اور تقریری ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملفوظات کی کتب اسی ڈب پر ہوتی ہیں۔ قرآن سالک طریقت کے لیے روحانی تربیت کا مکمل سامان فراہم کرتا ہے۔ نمبر 4، اسلام میں عقائد، احکام، اخلاص، معیشت، سیاست، دین و دنیا باہم مربوط ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو لے کر اور باقیوں کو چھوڑ کر اسلام کے جزوی نفاذ کا دروازہ بند ہے۔ لہذا قرآن ان تمام مضامین کو ساتھ لے کر چلتا ہے، کبھی عقائد کا بیان اور کبھی احکام کی تفصیل، کبھی سالک کی رہنمائی کے لیے قصص اور کبھی مجاہد کے لیے ترغیب وغیرہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ اسے تصریف الآیات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہی بات یا واقعہ کا حسب موقع بار بار بیان ہونا بھی تصریف الآیات ہی ہے۔ اس کے باوجود ترتیب قرآنی کا اپنا حسن و جمال قائم ہے۔ شروع میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کی سب سے لمبی سورت، آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں اور سب سے آخر میں سورہ فلق اور سورہ الناس۔ ان کی ترتیب کا خوبصورت گلدستہ ہے۔ قرآن کو الحمد سے شروع کرنا اور تعوذ باللہ پر ختم کرنا بھی ایک زبردست خوبی ہے۔ گویا جس کی حمد سے ابتدا کی تھی، اسی کی پناہ مانگتے ہوئے بات کو ختم کر دیا ہے۔ سپردم بتو مایائے خویش را۔ نمبر 6، قرآن خصوصی نزول کے لحاظ سے کبھی صرف کفار کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الکافرون، کبھی اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور کبھی پوری دنیا کو خطاب کرتا ہے، یا ایھا الناس۔ کبھی خصوصی نزول کسی ایک فرد یا ایک واقعے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا بیان سب کے لیے عام اور اس کا اطلاق پوری دنیا کے لیے وسیع ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب قرآن کے احکام عرب کے ریگستان میں قابل عمل ہیں تو پوری دنیا کے صحراؤں اور قیامت تک کے ارتقائی ادوار میں کیوں نہ قابل عمل ہوں گے۔ نمبر 7، قرآن بلا شبہ کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ وظیفہ عمل اور روحانی تاثیر کی حامل کتاب ہے۔ مختلف صورتوں کا مختلف مواقع اور ضروریات پر پڑھنا احادیث میں صراحتاً مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن سب سے بہتر دوا ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک قافلہ کسی بستی کے پاس سے گزرا، انہیں وہاں ٹھہرنا پڑ گیا۔ بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام بستی کے باہر ٹھہر گئے۔ بستی والوں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے سارے علاج کر لیے مگر افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر وہ صحابہ کے پاس آئے اور ماجرا سنایا۔ ایک صحابی نے فرمایا، میں دم کروں گا، تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا تھا۔ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں اتنی بکریاں چاہیے۔ صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، سردار درست ہو گیا اور بکریاں وصول کر لی گئیں۔
جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا، بکریاں آپس میں بانٹ لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے۔ یہ حدیث پاک مسلم، بخاری، ترمذی، ابن ماجہ ان ساری کتب کے اندر موجود ہے۔ نمبر 8، قرآن کی تلاوت ادب سے باوضو قبلہ رخ بیٹھ کر ٹھہر کر کی جائے۔ حسن قرات عوام کے لیے لائق تحسین ہے، جبکہ خواص زیادہ تکلف اور فنکاری سے گریز کرتے ہیں۔ الفاظ پر غور و خوض اور مختلف مقامات پر حسب موقع دعائیں کرتے جانا، رو رو کر تلاوت کرنا اور تقریباً 200 آیات کی روزانہ تلاوت کرنا مناسب ہے۔ نمبر 9، قرآن کسی قابل استاد کے پاس پڑھا جائے۔ استاد کے بغیر ناظرہ، حفظ اور تفسیر میں بھاری خطا بلکہ گمراہی تک کا اندیشہ ہے۔ نمبر 10، ذاتی مطالعہ میں رکھنے کے لیے آج کے دور میں تفسیر ضیاء القرآن اور التبیان مناسب تفسیریں ہیں۔ علوم القرآن کے موضوع پر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علم القرآن قابل مطالعہ ہے، اور حضرت شیخ الحدیث علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب نے بھی اسی موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام احسن البیان فی علوم القرآن ہے۔